دوستو، دنیا کا ہر مسلمان جانتا ہے کہ مذہب اسلام ایک مکمل دین اور کامل مذہب ہے۔ دنیا میں ایسے بہت سے نان مسلم لوگ موجود ہیں جو کہ آئے دن تبلیغ کی برکت سے ہدایت حاصل کر کے دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کفر چھوڑ کر اسلام قبول کرنے والے سب سے فیمس لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ایفی زبانی۔ دوستو، یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، بلکہ آج سے تقریباً 3 مہینے پہلے تک یہ خود کو شیطان کا پیغمبر کہتا تھا۔ یہ نہ صرف شیطان کی عبادت کرتا تھا بلکہ اس کا کہنا تھا کہ اس کی عمر 456 سال ہے اور 2024 تک یہ ترکی کے 15% لوگوں کو اسلام سے ہٹا کر شیطانی مذہب پر لے آئے گا۔ یہ بندہ پوری طرح سے شیطان بن چکا تھا، لیکن پھر ترکی کے ایک پوڈ کاسٹر نے اسے اپنے پوڈ کاسٹ میں انوائٹ کیا تاکہ اس کے اسلام کے خلاف کیے گئے تمام سوالوں کے جواب دے سکے۔ زبانی اتنا کانفیڈنٹ تھا کہ اس نے کہا، اگر کوئی اسلام کے خلاف میرے سوالوں کے جواب دے دے گا تو میں دین اسلام پر یقین کر لوں گا۔ اس پوڈ کاسٹ کے دوران زبانی نے اسلام سے متعلق بہت سارے سوال پوچھے اور اسے اپنے ہر سوال کا لاجیکل جواب ملا۔ جب اسے ہر سوال کا پرفیکٹ جواب مل گیا تو اس کی عقل دنگ رہ گئی۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ زبانی نے اسی پوڈ کاسٹ کے اندر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، کیونکہ اس کے شیطانی ذہن میں اسلام کے خلاف جو بھی باتیں تھیں وہ سب کی سب جھوٹ تھیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد زبانی نے اس پوڈ کاسٹر گروپ کے ساتھ نماز بھی ادا کی، جس سے اس کے دل کو اور زیادہ سکون حاصل ہوا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس پوڈ کاسٹ کے بعد تو زبانی کی زندگی ہی بدل گئی۔ جو شخص شیطان کو اپنا خدا مانتا تھا وہ عمرہ کرنے کے لیے خانہ کعبہ تک پہنچ گیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ زبانی نے اپنی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ شیطان کو چھوڑ کر اسلام قبول کر چکا ہے۔ ایون زبانی نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ اس کی شیطانی زندگی کو فالو کرتے ہیں ان سب سے اب اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ یہ اب راہ ہدایت پر آ چکا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہدایت دینے پر آتا ہے تو اس طرح کے شیطانی لوگ بھی دین کے سائے کے نیچے آ جاتے ہیں۔ مارکو وائٹ جونیئر۔ دوستو، مارکو کا تعلق انگلینڈ سے ہے۔ یہ یوکے کے سب سے رچ اور فیمس شیف مارکو پیئر کے بیٹے ہیں۔ ان کے پاس بے تحاشا دولت تھی، جس کی وجہ سے مارکو جونیئر بچپن سے ہی بگڑ گئے تھے۔ پھر جب یہ جوان ہوئے تو انہوں نے ڈرگس لینا شروع کر دیا۔ آپ ان کے ٹیٹوز کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس راستے پر چل رہے تھے۔ انہیں نشے کی اتنی گندی لت لگ چکی تھی کہ انہوں نے شاپ لفٹنگ، الیگل ویپنز اور ایون لڑکوں کے ساتھ لڑائی کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ آخر الیگل ویپنز رکھنے اور ایک دکان میں چوری کرنے کے جرم میں پولیس نے انہیں اریسٹ کر لیا اور کورٹ نے انہیں 1 سال کی سزا سنا دی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ مارکو کے فادر نے ان کا نشہ چھڑوانے کے لیے ان پر 1 ملین پاؤنڈز خرچ کر دیے تھے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ پھر جب یہ جیل میں گئے تو وہاں ان کی ملاقات مسلمان قیدیوں سے ہوئی۔ وہاں موجود مسلمان ڈیلی نماز ادا کرتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ ایون وہ مسلمان قیدی وہاں دین اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، جسے سن کر مارکو کو بہت ہی سکون ملتا تھا۔ آخرکار انہوں نے جیل میں قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیا۔ مارکو کا کہنا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے اور ہمت طلب کرتے تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے دی اور انہوں نے جیل کے اندر ہی اسلام قبول کر لیا۔ 1 سال بعد جب مارکو جیل سے باہر آئے تو سب انہیں دیکھ کر شوق ہو گئے۔ ان کی لائف مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ انہوں نے نشہ، عیاشی اور ہر برا کام چھوڑ دیا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اب مارکو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور اپنی فیملی اور اپنی 3 سال کی بیٹی کے ساتھ سکون سے زندگی گزار رہے ہیں۔ مارکو اپنی پوری زندگی بدلنے کا کریڈٹ دین اسلام کو ہی دیتے ہیں۔ الحمدللہ اب مارکو ایک مسلمان ہیں اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ دوستو، یہ تھے وہ مشہور لوگ جو کفر کا راستہ چھوڑ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔